شرف دے حج کا مجھے بغیر مصطفیٰ یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سبحان اللہ، مقام ہے جنت، اور جنت میں بھی جنت کا پھل، اور پھل بھی وہ جو بڑا انوکھا ہے۔ کس طرح کا ہوگا، کس کو ملے گا؟ مولا المسلمین، امام المتقین، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، امام المشارق والمغارب، حضرت علی گل مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے جنت میں ایک درخت پیدا کیا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا اور انار سے چھوٹا، مکھن سے نرم، شہد سے میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ سبحان اللہ۔ اس درخت کی شاخیں تر موتیوں کی، تنے سونے کے اور پتے زبرجد کے ہیں۔ اس درخت کا پھل وہی کھائے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدینہ منورہ کے آداب، مدینہ منورہ میں ایک عاشق رسول کے انداز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا کیا ہونا چاہیے ہمارا انداز، پھر مدینہ منورہ کے مقدس مقامات اور ان کے بارے میں بہترین اور زبردست معلومات، یہ سب کچھ اور بہت کچھ آج کے اس پروگرام احکام حج میں آپ جاننے کی انشاءاللہ سعادت حاصل کریں گے۔ استاد العلماء حضرت مولانا مفتی ابو محمد علی اصغر صاحب عطاری ادامہ ذلہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور انشاءاللہ الکریم مدینہ منورہ کے سفر کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں گے، آداب مدینہ کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے، مدینہ منورہ میں رہنے کی احتیاطوں کے حوالے سے بھی ہمیں جو ہے وہ اویئرنیس اور آگاہی فراہم کریں گے۔ تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، شروع سے آخر تک پروگرام میں ساتھ رہنا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں ذوق بڑھانے کے لیے ہم ایک کلام بھی شامل کیا کرتے ہیں، آئیے کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پھر جا رہے اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے، پھر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی، جانے والے کر رہے ہیں حج کی اب تیاریاں، میں نہ رہ جاؤں کہیں، کر دو کرم پھر یا نبی۔ آغا پلے رختے سفر سرور نہیں، تم بلا لو تم بلانے پر
پر ہو قادر یا نبی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ طیبہ دکھا دے مولا مولا 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 طیبہ دکھا دے مولا ہم کو طیبہ دکھا دے مولا عمر میری بچی ہے کہاں عمر میری بچی ہے کہاں مر ہی نہ جاؤں میں مولا یہاں طیبہ دکھا دے مولا مولا طیبہ دکھا دے مولا مولا طیبہ دکھا دے مولا مولا طیبہ دکھا دے مولا مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ 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 ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ سہانا سہانا دلارا مدینہ سہانا سہانا دلارا مدینہ ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ طیبہ دکھا دے مولا مولا طیبہ دکھا دے مولا مولا طیبہ دکھا دے مولا مولا طیبہ دکھا دے مولا کہ ہر عاشق مصطفیٰ کہہ رہا ہے ہمیں تو ہے جنت سے پیارا مدینہ یہ رنگی فضائیں یہ مہکی ہوائیں یہ رنگی فضائیں یہ مہکی ہوائیں معطر معنبر ہے سارا مدینہ طیبہ دکھا دے مولا مولا طیبہ دکھا دے مولا مولا طیبہ دکھا دے مولا سب کو طیبہ دکھا دے مولا مدینے کے جلووں کے قربان جاؤ خدا نے ہے کیسا سوارا مدینہ مدینے کے جلووں کے قربان جاؤ خدا نے ہے کیسا سوارا مدینہ پہاڑوں میں بھی حسن کانٹے بھی دلکش پہاڑوں میں بھی حسن کانٹے بھی دلکش بہاروں نے کیسا نکھارا مدینہ طیبہ بلا لے مولا مولا طیبہ بلا لے مولا مولا طیبہ بلا لو مولا مولا طیبہ بلا لے مولا
وہاں پیارا کعبہ یہاں سبز گنبد، وہاں پیارا کعبہ یہاں سبز گنبد، وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ، بلا لیجیے اپنے قدموں میں آقا، بلا لیجیے اپنے قدموں میں آقا، دکھا دیجیے اب تو پیارا مدینہ، تیرا بلا لے مولا مولا، طیبہ دکھا دے مولا مولا، طیبہ دکھا دے مولا مولا، طیبہ دکھا دے مولا۔ پھرو گرد کعبہ پیو آب زمزم، پھر آ کے دیکھو تمہارا مدینہ، پھرو گرد کعبہ پیو آب زمزم، پھر آ کے دیکھو تمہارا مدینہ، ٹلی مشکلیں ہو کہیں آفتیں دور، ٹلی مشکلیں ہو گئی آفتیں دور، گیا جب کوئی غم کمارا مدینہ، طیبہ دکھا دے مولا مولا، طیبہ دکھا دے مولا مولا، طیبہ دکھا دے مولا مولا، طیبہ دکھا دے مولا۔ یہ دیوان آقا مدینے کو آوے، بلا لو انہیں اب خدا را مدینہ، خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو، خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو، پکاریں گے دیوان پیارا مدینہ، طیبہ دکھا دے مولا مولا، طیبہ دکھا دے مولا مولا، طیبہ دکھا دے مولا، پیارا طیبہ دکھا دے مولا۔ مدینے میں آقا ہمیں موت آوے، بنے کاش مدفن ہمارا مدینہ، اسے سیر گلشن سے کیا ہو سروکار، کیا جس نے تیرا نظارہ مدینہ، ضیا پیر و مرشد کے صدقے میں آقا آقا ضیا پیر و مرشد کے صدقے میں آقا، ضیا پیر و مرشد کے صدقے میں آقا، بے عطار آئے دوبارہ مدینہ، طیبہ دکھا دے آقا مولا، طیبہ دکھا دے مولا مولا، طیبہ دکھا دے مولا۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں ادب والی ذوق والی مکہ مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی ابو محمد علی اصغر صاحب عطاری ادامہ ذلہ پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ سفر رسالت مآب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حج، اس کا بیان کل ہم نے سنا ہے۔ جہاں سے یہ سلسلہ رکا تھا وہیں سے آج دوبارہ جڑنے جا رہا ہے۔ جی مفتی صاحب۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے شرکاء کے ہمراہ صحابہ اکرام ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور پہنچے ہیں ذوالحلیفہ۔ ماشاء اللہ۔ ذوالحلیفہ پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حج کی نیت فرماتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احرام کی نیت فرمائی اس بارے میں قدر اختلاف پایا جاتا ہے کہ آپ نے حج تمتع کیا یا حج قران کیا۔ اچھا سلمان بھائی، ایک دلچسپ بات یہ ہے جی کہ تمتع اور قران کا فرق تو جاننا بڑا آسان ہے۔ صحیح تمتع والا جو ہے عمرہ کر کے احرام کھول دیتا ہے صحیح۔ اور قران والا احرام نہیں کھولتا۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ التباس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں صحابہ ہیں، تو کس نے کہا کہ آپ نے قران کیا، کس نے کہا کہ آپ نے تمتع کیا؟ ٹھیک۔ تو تمتع کرنے والا یعنی پیارے آقا علیہ السلام پہنچے ہیں مکہ مکرمہ میں 4 ذوالحجہ کو، تو 4 سے لے کر 8 تک 4 دن منتے ہیں، تو 4 دن تک اگر کوئی بغیر احرام کے موجود ہو تو خفا تو ہوگا ہی نہیں۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، اس خفا کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر حج تمتع کرنے کا ایک طریقہ جو آج کل نہ ہونے کے برابر ہے، صحیح۔ تو وہ طریقہ ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے، اس لیے ہمارے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے، ٹھیک۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کسی کو پتہ نہ چلا ہو۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ تجسس انکار کو نہیں کہتے۔ واہ۔ یہاں مقام تجسس میں آ کر ہر دوسرا بندہ انکار کر دیتا ہے، تجسس تو جاننے کی تلاش کا نام ہے۔ واہ واہ یہ واہ۔ حقائق تک پہنچا جائے، آپ ڈفرینٹ آسپیکٹس جو ہیں، ڈفرینٹ جو احتمالات ہیں اس پر غور کریں۔ ہوتا یہ تھا کہ ایک طریقہ یہ ہوتا تھا حج تمتع کا بھی کہ جو جانور قربان ہونا ہے، حاجی جو ہے ہدی کا جانور بھی لے جایا کرتے تھے۔ ٹھیک۔ تو ہدی کا جو جانور ہے، اس جانور کو ہی کہتے ہیں، تو ہدی جو ہے جو لے جاتے تھے، اگر تمتع والا ساتھ لے گیا ہے تو اس کا احرام اب نہیں کھلے گا۔ ٹھیک۔ تو صورتاً یہ تمتع والا جو ہدی ساتھ لے گیا اور قران والا، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پہچانا نہیں جا سکتا۔ یہ خود ہی بتا سکتے ہیں کہ جناب کس چیز کی نیت ہے۔ تو یوں ظاہری اعتبار سے جو ہمارے سامنے نقشہ آتا ہے تمتع کا، تو وہ نقشہ تو چونکہ تھا ہی نہیں، تو سواری جو ہے وہ ساتھ گئی تھی پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ، تو اس لیے التباس ہوا کہ آپ کا جو حج ہے وہ تمتع تھا یا قران تھا۔ ٹھیک ہو۔ اور یہ بات طے ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمرہ کر کے احرام نہیں کھولا، جبھی تو یہ اختلاف پیدا ہوا ہے۔ اچھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیت فرما لیتے ہیں، اور نیت جو ہے زیادہ تحقیقی بات یہ ہے، اور اسی بات کو ہمارے علماء نے اختیار کیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج قران کی نیت کی، یعنی عمرہ اور حج دونوں کی نیت کی۔ جب آپ نیت کر چکے اور اس کے بعد اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں، قصوہ اونٹنی ہے، راوی کہتے ہیں حتیٰ اذا استوت بہ ناقتہ، جو اونٹنی کھڑی ہوتی ہے تو نظرت الی مد بصری بین یدیہ، میں نے دائیں بائیں سامنے پیچھے نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے جس طرف بھی دیکھا، حد نظر تک مجھے آپ کے دیوانے اور پروانے نظر آئے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام کا جھرمٹ ہے، ہیں؟ جس وقت تھے خدمت میں ان کے ابو بکر و عمر عثمان و علی، جس وقت تھے خدمت میں ان کے ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، دربار کا عالم کیا ہوگا، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو مبارک اونٹنی ہے، اس پر جو پرانا کجاوا تھا اور کپڑا بچھا ہوا تھا، اور ایک ایسا کپڑا تھا جس کی قیمت 4 درہم بھی نہ ہوگی،
تو یہ مقدار بیان کرنے کا مقصد راوی کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سواری پر جو انداز اختیار کیا یہ کوئی شاہانہ انداز نہیں تھا، انتہائی سادگی بھرا انداز تھا، اور ایک نارمل قیمت کا جو کپڑا ہے وہ اس سواری پر موجود تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک سواری پر تھے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سواری پر تھے۔ اب بات یہ ہے کہ سفر لمبا ہے، جی اور 15-20 دن کا سفر ہے، تو اس سفر میں کچھ اشیاء کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایک اونٹ ایسا بھی تھا جس اونٹ پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سامان اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان مشترکہ طور پر اس پر لوڈ تھا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آپ کا سفر شروع ہوتا ہے، ہم اس پر گفتگو کریں گے آپ کہاں کہاں سے گزرے۔ تو ایک مقام تھا مقام عرج۔ اب کھانے کا وقت آیا، قافلہ نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، تو یہ جو سامان والا اونٹ تھا یہ گم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب اسی سے کھانا بنانا تھا، اسی سے پرچیزیں تھیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا جس غلام کے حوالے یہ اونٹ کیا تھا، وہ غلام تو نظر آ گیا، پوچھا اونٹ کہاں ہے؟ کہا وہ تو نہیں ہے۔ آپ نے اظہار ناراضگی فرمایا، اور بھی کیا فرمایا تفصیل موجود ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلال کو دیکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں دیکھو احرام میں کیا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ان کا جلال یقیناً اس لیے بھی تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دشواری نہ ہو، ان کی ناراضگی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، قربان۔ کہ وہ تو عاشق صادق تھے۔ سبحان اللہ۔ اب ذوالحلیفہ سے جب نکلے ہیں تو ذوالحلیفہ سے نکلنے کے دو راستے تھے، صحیح۔ ایک مقام شجرہ تھا اور دوسرا مقام عرس تھا، معرس بھی کہتے ہیں اسے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم شجرہ کی طرف سے نکلے ہیں، اور جب واپس آئے ہیں تو جو معرس کا مقام تھا اس سمت سے آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ معرس اس لیے کہتے ہیں کہ معرس کہتے ہیں آرام کرنے کی جگہ کو۔ تو یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ مدینہ منورہ میں جو قافلے آیا کرتے تھے وہ قافلے پہلے آ کر اس جگہ آرام کیا کرتے تھے، حالانکہ کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، ہوگا کوئی 5 کلومیٹر ہوگا، 7 کلومیٹر ہوگا۔ تو یہاں آرام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوں اور جب مدینہ منورہ کی فضاؤں میں داخل ہوں تو تھکاوٹ کے آثار نہ ہوں، یہاں پہنچ کر ایک تازگی کا اہتمام کر لیا جائے، آرام کر لیا جائے، اور پھر خوش دلی کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوا جائے۔ تو یوں جغرافیائی اعتبار سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے دو راستے تھے۔ اچھا، آج کل چونکہ بات چل رہی ہے ذوالحلیفہ کی، جی ابیار علی کی، جی۔ تو بائی روڈ جو جاتے ہیں وہ ان کے لیے یہی راستہ ہے ابیار علی کا، یہیں سے جاتے ہیں۔ طریق ہجرہ معروف ہے، طریق ہجرہ سے جو ہے وہ پہلے پرانا راستہ ہوا کرتا تھا جو بدر کے راستے جاتا تھا، اب جو راستہ ہے بائی روڈ اسے طریق ہجرہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو راستہ ہے یہیں سے ہو کر جاتا ہے ذوالحلیفہ سے، جس کا آج کل نام ابیار علی ہے۔ لیکن جب سے ٹرین شروع ہوئی ہے تھوڑا سا روٹ تبدیل ہو گیا ہے۔ اچھا جی۔ یہ جو ابیار علی ہے نظر نہیں آتا، بس کے ذریعے آپ جا رہے ہوں تو بہرحال نظر ضرور آتا ہے۔ ایسا ہی۔ اگر آپ کہیں اور بھی جا رہے ہوں، آگے آپ کو مکہ مکرمہ نہ جانا ہو، تب بھی یہ راستہ جدہ بھی روڈ جاتا ہے، جی۔ تو یہ ذوالحلیفہ نظر ضرور آئے گا، لیکن ٹرین کے ذریعے نظر نہیں آتا۔ ٹھیک ہے۔ جیسے ہی ٹرین اسٹارٹ ہوتی ہے کوئی 1 یا 2 منٹ بعد کوئی بندہ آ جاتا ہے، جلدی جلدی نیت کر لو، آنے والا ہے، میقات آنے والا ہے، میقات آنے والا ہے۔ اب یہ ٹرین گزرتی ہے جدہ کے سمت ایک دوسرے راستے سے، ٹھیک ہے۔ مقام جو طریق ہجرہ ہے وہاں سے نہیں گزرتی، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرے راستے سے گزرتی ہے، اور پھر یہ سمندر کے قریب قریب ہو کر چلتی ہے۔ صحیح۔ اور وہ جو راستہ ہے وہ ہے جوفہ کا راستہ، رابق کا راستہ۔ رابق سے پہلے بھی ایک شہر پڑتا ہے، بڑا معروف شہر ہے، یمبو۔ یمبو۔ جی۔ یمبو کی طرف سے ہوتے ہوئے یہ ٹرین جاتی ہے۔ اب اس راستے میں بھی ایک میقات آتی ہے، جوفہ کی میقات۔ ماشاء اللہ۔
تو میں نے لائیو لوکیشن کے ذریعے اس کو ٹریک کیا، تو جس طریقے سے یہاں پر ابیار علی نظر نہیں آتا تو جوفا بھی نظر تو نہیں آتا، لیکن اس کے محاذات سے گزرتی ہے. تو ایک محتاط اگر اندازہ ہم لگائیں تو 45 منٹ کا سفر اگر کسی نے کیا ہو تو ابھی جوفا کا جو مقام ہے وہ نہیں آیا ہوتا. تو 45 منٹ تک بھی وہ اگر نیت کر لے تو اگلی میقات سے نیت کرنے والا بہرحال کہلائے گا. سر بھی یہ جوفا کے محاذات طریق یمبو پر بھی آتا ہے، میں نے بورڈ لکھا ہوا جی ہاں. جوفا کے جو محاذات ہیں یہ طریق ہجرا پر بھی آتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ طائف کی جو میقات ہے، اصل میقات تو وہاں پر ہے سیل کبیر پر، لیکن جو یہ جو راستہ ہے ہدا والا جو راستہ ہے، جو پہاڑی والا راستہ، چڑھائی والا راستہ ہے، یہ محاذات پر بنا ہوا ہے. ایسی بات، یہ خود میقات تھوڑی ہے، محاذات ہے میقات کی. ٹھیک ہے. چلیں ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف. سبحان اللہ. نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے مکہ مکرمہ پہنچنے کے لیے کون سا راستہ اختیار فرمایا؟ اچھا، پہلی منزل آ چکی ہے، یعنی ذوالحلیفہ پر آپ نے قیام فرمایا، رات گزاری، اور یہاں پر عصر، مغرب، عشاء، فجر اور ظہر کی نمازیں آپ نے ادا فرمائی. اس کے بعد قافلہ آگے بڑھتا ہے. مقام ارج جو ہے ایک منزل آتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ مقام روحا پر گزرتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا، ہمارے ایک جاننے والے ہیں، جی، وہ سافٹ ویئر انجینئر ہیں. ماشاء اللہ. تو جو کمپنی طریق ہجرا پر کام کر رہی ہے وہ اس کمپنی کا کام کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. یعنی وہ کمپنی ایک سفاری جو ٹریولنگ ہوتی ہے وہ بنا رہی ہے. تو چونکہ ریگستان کے اندر کہیں سڑکیں ہیں، جو ہجرت کا سفر ہے وہاں کہیں سڑکیں ہیں اور کہیں سڑکیں نہیں ہیں. ٹھیک. تو جہاں سڑکیں نہیں ہیں، صرف ریت ہے، صحرا ہے، تو وہاں جو پاورفل گاڑیاں ہوتی ہیں تو 3-4 سٹیپ میں جو ہے وہ ممکن ہو سکے گا. اب تک وہ اناؤنس تو نہیں ہوا ہے، اس کی تیاری تو زور و شور سے جاری ہے. ماشاء اللہ. تو وہ اگر ٹریک اسٹارٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہم اللہ نے چاہا تو اس روٹ کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے بآسانی، کہ جس پر چل کر آپ نے سفر ہجرت فرمایا. کچھ مقامات مشترک ہیں صحیح، جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے حج کے مقامات ہیں، کچھ مقامات اس میں بھی ہیں اور اس میں بھی ہیں، مشترک ہیں. اچھا، ایک روٹ ایسا ہے جو سٹارٹ ہو چکا ہے. صحیح. انبریہ کی طرف ایک مکتب موجود ہے. یعنی ایک روٹ سے مراد کیا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے جو بدر تشریف لے گئے تھے، یہ جو روٹ ہے کہ آپ کس کس راستے سے تشریف لے گئے، اس میں 2-3 سٹاپ بھی آتے ہیں. تو یہاں سے ایک سروس اسٹارٹ ہو چکی ہے، اور انبریہ کے قریب ایک مکتب ہے، یہاں سے ٹکٹ لینا پڑتا ہے، اس کا 35-40 ریال کا ٹکٹ ہے، اور دوپہر میں لے کر جاتے ہیں یہ لوگ، اور پھر عشاء کے بعد تک واپسی ہو جاتی ہے. ٹرین سے جاتے ہیں، بس سے جاتے ہیں؟ بس سے جاتے ہیں. ٹھیک. اور وہ 2-3 مقامات ہیں، ان مقامات کو بھی دکھاتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بدر جب آپ کے لیے آپ نکلے کن کن راستوں سے ہو کر گزرے، تو ان راستوں کی زیارت کرواتے ہوئے بھی جاتے ہیں. تو کیا بات ہے ان کے نقش قدم پر چلنے کی، ہیں جہاں سے وہ گزرے وہاں سے گزرنے کی، ہیں گزرے جس راہ سے، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے اس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر. آج بھی وہ قصبے، وہ خطے جہاں نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک قدم پڑے، ان علاقوں کے رہنے والوں کے لیے
صدہا افتخار کا باعث ہے۔ سبحان اللہ. اب میں حاضر ہوا ربیع الاول میں جب جی. گیا تھا پچھلے سال، تو میں نے کچھ نئی زیارتیں کی. سبحان اس اللہ. سے پہلے میں وہاں حاضر نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے. ایک زیارت کی بدر کے راستے میں ہی، صحیح. ایک زیارت کی کہ وہ جو ہرنی والا واقعہ پیش آیا تھا جی. کہ ہرنی جو ہے وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی تھی، اس کو اجازت چاہیے، اس نے دودھ پلانا ہے بچے کو. غزال کا جو واقعہ پیش آیا، پورا جو نا وہ ایک بلدیہ کا آفس ہے، اس کے سامنے وہ پہاڑی ہے، اور وہاں اس پہاڑی کے ارد گرد جو ہے وہ بستی ہے پوری، تو وہ قبیلہ بھی رہتا ہے وہاں پر. تو ان کو کیسا مطلب کہ فخر ہوگا کہ ہمارے اس خطے میں اس جگہ پر پیارے آقا علیہ السلام تشریف لائے. سبحان اللہ. جو اس سے آگے جا کر ایک اور جگہ آئی، تھوڑی دوری تھی وہ، تو وہاں ایک مسجد بنی ہوئی ہے، تو وہ اسی مسجد کے نام سے وہ علاقہ جانا جاتا ہے. تو وہاں بھی پیارے آقا علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی تھی، تو وہاں پر اہل محبت نے مسجد بنا رکھی ہے. ماشاء اللہ. تو عرج کے بعد آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا گزر ہوتا ہے مقام روحا پر، بہت مبارک مقام. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے 70 انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا کی ہے. سبحان اللہ. 70 انبیاء علیہ السلام نے نماز ادا کی ہے. یہاں بھی پیارے آقا علیہ السلام کے نماز پڑھنے کی جگہ موجود ہے. جو روحا کا مقام ہے، کنواں جو ہے وہاں پر روحا کا، بیر روحا، تو اس جب میں ربیع الاول میں گیا تو اس کی تعمیر توسیع ہو رہی تھی، بہت عالیشان طریقے سے بنا رہے تھے. وہاں ایک مسجد بھی تعمیر ہوئی ہے، پہلے وہاں مسجد نہیں تھی، اس طرح کی مسجد نہیں تھی، تو مسجد شریف وہاں بنائی گئی ہے. تو پانی کا بھی بڑا اہتمام ہے، خوبصورت ترین. ماشاء اللہ. لیکن وہاں اگر کوئی جاننے والا مل جائے، وہاں مختلف لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، پانی کے کین وغیرہ بیچ رہے ہوتے ہیں، وہ بتا دیں گے کوئی 5 منٹ کے فاصلے پر وہ نشانات ہیں جہاں پر پیارے آقا علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی تھی. سبحان اللہ. وہ جگہ موجود ہے آج بھی. ماشاء اللہ. آپ صلی اللہ تعالی وسلم یہاں سے ایک منظر دیکھتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام کی جو نگاہ ہے وہ مستقبل میں ہونے والے واقعات بھی دیکھ لیتی ہے. واہ. آپ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں ابن مریم گزر رہے ہیں اللہ اکبر. اور وہ تلبیہ کہتے ہوئے اس راستے سے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حج ادا نہیں فرمایا تھا، تو جب آپ نزول فرمائیں گے تو حج بھی ادا کریں گے واہ واہ. اور مدینہ منورہ پہنچیں گے تو ان کا جو مدفن ہے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجرہ پاک میں بنے گا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو حضور فرماتے ہیں مقام روحا پر کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ابن مریم تلبیہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں. اس کے بعد مقام سایہ سے بھی گزرے اور مقام ابوا سے بھی آپ کا گزر ہوتا ہے. یہ 5ویں منزل تھی. آپ نے فرمایا میں یونس بن متیٰ کو دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ. سرخ سواری پر ہیں، انہوں نے اون کا جبہ پہنا ہوا ہے. اب یہ ایک ماضی کا واقعہ ہے، جی. اب اس ماضی میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں. ہاں ہاں ہاں. سارے مناظر آپ پر آیا ہیں جس طریقے سے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے ہو کر آ گئے اور پھر جب واقعات بیان کیے تو سارے پردے ہٹا دیے گئے تھے سبحان اللہ. اور مسجد اقصیٰ آپ کے سامنے تھی اور حضور بیان فرما رہے تھے. کفار سوال کیے جا رہے تھے اور حضور بیان کیے جا رہے تھے مسجد اقصیٰ یہاں ہے، یہ کھڑکی، یہ دروازے، یہ محل وقوع، یہ فلاں چیز. تو حضور ماضی میں دیکھ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ میں یونس بن متیٰ اللہ کے نبی ہیں ان کو دیکھ رہا ہوں، ان کا جبہ پہن رکھا ہے، اونٹنی کے کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی نکیل ہے اور تلبیہ کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر وادی اسفان میں آپ کا گزر ہوتا ہے. تو وادی اسفان کا بورڈ مکہ مکرمہ آنے سے کوئی 1 گھنٹہ پہلے آ جاتا ہے، تقریباً 45 منٹ 1 گھنٹہ پہلے. اور وادی اسفان کے بعد ہی جدہ کا روڈ ٹرن ہوتا ہے، جدہ کی طرف روڈ نکلتا ہے، پھر مکہ کا روڈ سیدھا ہو جاتا ہے. سیدھا تو وہی، جدہ کا روڈ سائڈ سے نکل جاتا ہے. تو وہ جو واقعہ ہے ام معبد والا، جی. ان کا جو خیمہ تھا وہ وادی اسفان ہی میں تھا. واہ واہ. جب پیارے آقا علیہ السلام مکہ مکرمہ سے نکلے ہیں اور ہجرت کا راستہ اختیار فرمایا ہے جی. تو وہ وادی اسفان کا راستہ تھا. سبحان اللہ. کیا بات. تو وادی اسفان جو ہے 6ٹھی منزل ہے،
اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقام صرف میں پہنچتے ہیں، جس کا آج کل نام ہے نواریہ، سبحان اللہ، جہاں پر حضرت ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پرانوار لب سڑک موجود ہے۔ ماشاء اللہ، مدینہ منورہ سے جانے والے جب جاتے ہیں تو ان کا مزار پرانوار پہلے آتا ہے۔ تو یہ پورا جو ایریا ہے حرم سے تو باہر ہے، یہ سارا کا سارا جو ہے وہ صرف کہلاتا ہے، اور آج کل اس کا نام نواریہ ہے۔ پھر وادی ارزق سے آپ کا گزر ہوتا ہے، اور پھر مقام ذی طویٰ، مقام ذی طویٰ جو ہے مسجد کی جو نئی توسیع ہوئی ہے مسجد الحرام شریف کی، جسے توسیع عبداللہ کہا جاتا ہے، تو اس توسیع کے لیے جو قدیم آبادیاں تھیں وہ ساری صاف کر دی گئیں، اور صرف اس پورے میدان کے اندر ایک چار دیواری تھی چھوٹی سی، وہ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ وہ کنواں تھا کہ جس کے قرب میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سفر حج میں آرام فرمایا۔ سبحان اللہ، اس کنویں کے پانی سے آپ نے غسل فرمایا۔ 2010 میں ہم لوگ حاضر ہوئے تھے، مفتی مطیع الرحمان رضوی صاحب بھی تھے قبلہ، تو ہم چھوٹی چھوٹی گلیوں سے گزرتے ہوئے اس کنویں کے پاس سے گزرے تھے۔ تو اس وقت ایک بالکل گھنی آبادی تھی، لیکن پچھلے 5 سالوں میں جو توسیع ہوئی تو وہ ساری آبادی صاف ہو گئی ہے، لیکن اس کنویں کی عمارت باقی ہے، کیونکہ یہ کنواں آثار نبوی سے ہے۔ سبحان اللہ، پیارے آقا علیہ السلام کے قدم یہاں پڑے ہیں، تو مکہ مکرمہ قریب آ چکا ہے۔ سبحان اللہ، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنچے یہاں تو آپ کا استقبال بچوں نے کیا ہے۔ واہ واہ واہ، ذرا اندازہ لگائیے کہ آج سے 10 سال پہلے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے۔ کتنے تو بچے ایسے ہوں گے اس کے بعد پیدا ہوئے ہوں گے اللہ اللہ اللہ، جن کی تمنائیں ہوں گی، حسرتیں ہوں گی، سنتے ہوں گے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زیارت کریں گے ان کی۔ پیارے آقا علیہ السلام کی محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ بچوں میں سے کچھ کو اپنی سواری کے آگے بٹھاتے ہیں، کچھ کو پیچھے بٹھاتے ہیں، سبحان اللہ، اور وہ بچے آپ کا استقبال کرتے ہیں، یہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں، رات یہاں گزارتے ہیں، اور حرم میں تو داخل ہو چکے ہیں، لیکن اب مسجد الحرام میں داخلے سے پہلے بھی آپ غسل فرماتے ہیں، جی، غسل فرماتے ہیں، اور پھر صبح جو ہے اشراق چاشت کے وقت آپ اترتے ہیں۔ اچھا، ایک مشہور جو راستہ ہے وہ مسجد عائشہ سے جب سیدھا جائیں تو یہ سیدھا راستہ جا کر شارع ابراہیم خلیل کو جا کر ملتا ہے۔ صحیح، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ راستہ اختیار نہیں فرمایا۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو راستہ اختیار فرمایا وہ پہاڑی سے اب نیچے اترتا ہے، یعنی جب آپ دیکھیں گے جہاں مسجد جن واقع ہے جی، تو وہاں قریب پہاڑی نظر آتی ہے۔ صحیح، آپ جا رہے ہیں مسجد جن سے مسجد الحرام شریف جا رہے ہیں تو دائیں ہاتھ پر ایک روڈ نیچے اتر رہا ہے، یہ پہاڑی سے نیچے اتر رہا ہے۔ تو اس جانب سے جب آپ تشریف لائے فتح مکہ کے لیے تب بھی اسی راستے سے آئے تھے، صحیح، تو جب حج ادا کرنے کے لیے تشریف لائے تب بھی اسی راستے سے تشریف لائے، اور اس راستے سے آنے کی کئی وجوہات تھیں۔ ٹھیک ہے، ایک وجہ یہ تھی کہ چونکہ مسجد میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باب السلام سے داخل ہونا تھا۔ واہ واہ واہ، بہت سارے دروازے ہیں، عمرے کرنے والوں کا دروازے الگ ہے، جی، ٹھیک ہے، اور بہت سارے سمتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باب السلام سے داخل ہونا تھا۔ اب باب السلام سے داخل ہونے کی بھی کئی وجوہات ہیں۔ کیا بات، آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو دروازے کی طرف سے جاتے ہیں یا دوسری طرف سے جاتے ہیں؟ دروازے کی طرف سے ہی اور جاتا، دروازہ کس طرف ہے؟ دروازہ باب السلام، باب السلام کی طرف ہے۔ ہاں، خانہ کعبہ کا دروازہ، جی، خانہ کعبہ کا دروازہ باب السلام کی طرف ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے گھر جا رہے ہیں تو اس سمت سے آپ تشریف لے جاتے ہیں جس سمت میں خانہ کعبہ کا دروازہ استقبال کرتا ہے۔ واہ 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 واہ، اب مولانا حسن رضا خان صاحب کا ایک بہت ہی پیارا کلام ہے، بہت ہی پیارا شعر ہے، جی، میں عرض کرتا ہوں۔ جی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک عاشق کی نظر کیا کہتی ہے جی، کہ خانہ کعبہ کے تو 4 دیواریں ہیں، ایک دیوار جو ہے وہ مستجاب ہے، ایک مستجار ہے، اور ایک جہاں خانہ کعبہ ہے ایک حتیم کی طرف ہے، تو آخر دروازہ اسی طرف کیوں ہے؟
اللہ مولانا حسن رضا خان صاحب کیا فرماتے ہیں؟ بنائی پشت نہ کعبے کی ان کے گھر کی طرف، بنائی پشت نہ کعبے کی ان کے گھر کی طرف، جنہیں خبر ہے وہ ایسا وقار کرتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے عظمتیں دی ہیں حضور کو، کیا بات، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عظمتوں کا اظہار کرنا سکھا رہا ہے واہ، کہ عظمتوں کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی شان بیان کی، یہ حضور کی عظمتوں کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باب السلام کی طرف سے جاتے ہیں۔ اچھا، جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچتے ہیں مقام صرف میں، یعنی نواریہ کے مقام پر، تو ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ واقعہ یہ پیش آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا افسردہ ہیں، شرعی عذر لاحق ہوتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دلاسا دیتے ہیں کہ حضرت آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بھی اولاد ہیں ان کی بچیوں کے ساتھ تو یہ معاملہ فطری ہے، اور دلاسا دیتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ عمرے کا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن چلے تھے؟ 25 ذی قعدہ، ذی قعدہ کو چلے تھے، جی اور یہ مہینہ تھا 29 کا، 4 دن وہ گزرے، صحیح، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں مکہ مکرمہ میں 4 ذوالحجہ کو، صحیح، 4 ذوالحجہ کو آپ علیہ السلام پہنچے ہیں۔ اب 4 کے بعد 4 دن ملتے ہیں مزید صحیح، مینا جانے کے لیے، جی 4 دن ملتے ہیں۔ تو اب چونکہ حج سے پہلے عمرہ کرنا ممکن نہیں تھا، تو پیارے آقا علیہ السلام نے انہیں رفض عمرہ کا حکم ارشاد فرمایا، یعنی عمرہ کا احرام کھولنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ کنگھی کر لے یا کوئی ایسا کام کر لے کہ جو احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے، تو وہ احرام سے باہر آ جائے گی۔ تو پھر مینا جانے سے پہلے انہوں نے حج کے احرام کی نیت کی، ان کا جو حج تھا وہ حج افراد ہوا، اور پھر یہ جو عمرے کا احرام باندھا جا چکا تھا، حج کے بعد پھر 14 ذوالحجہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام تنعیم سے اس عمرے کی قضا فرمائی، مقام تنعیم سے اس عمرے کی قضا فرمائی۔ تو اس بنیاد پر اس جگہ کا نام مسجد، یا مسجد عائشہ بنائی گئی، اور آج کل یہ جو جگہ ہے مسجد عائشہ کے نام سے مشہور ہے۔ تو اس مسجد عائشہ کے پیچھے پورا کیا واقعہ ہے، کیا کنسیپٹ ہے، اور کیا چیز ہے، یہ جانی جا سکتی ہے۔ اور پھر حضرت جابر، چونکہ حدیث جابر کو لے کر چل رہے ہیں، جی کہتے ہیں لسنا ننوی الا الحج، ہمارے ذہنوں میں تو عمرے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں حج کے مہینوں میں عمرہ کرتے ہی نہیں تھے۔ تو لسنا نعرف العمرہ، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے ہیں استلام کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پھر تعلیم دی ہے، سبحان اللہ، تعلیم دی ہے کہ کس کو کیا نیت کرنی ہے۔ جی اب میں یہاں مسئلہ عرض کرتا ہوں، 3 صورتیں بنتی ہیں۔ ٹھیک، ایک صورت یہ بنتی ہے، ایک شخص مطلق احرام کی نیت سے آ گیا، نہ حج کی نیت کی نہ عمرے کی نیت کی، تو اگر یہ طواف کر لیتا ہے اسی مطلق نیت میں، کوئی نیت کی تخصیص نہیں کی، طواف شروع کرنے سے پہلے اگر طواف شروع کرنے سے پہلے تخصیص کر لیتا ہے، جیسے وہ تخصیص کرتا ہے کہ میں حج قران کروں گا یا میں حج افراد کروں گا، تو وہی ہوگا جس کی اس نے نیت کی۔ اب نیت کے مطابق جو پہلا طواف ہوگا قران میں، وہ قدم کا کہلائے گا، جی پھر عمرے کا کہلائے گا، اور افراد میں قدم کا کہلائے گا۔ اچھا، اگر اس نے تخصیص نہیں کی، مطلق احرام کی نیت کی، تو اب اگر طواف شروع کر دیا تو یہ طواف عمرے کا طواف کہلائے گا۔ ٹھیک، تو کچھ افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے صرف عمرہ کیا، جیسا کہ اسی حدیث میں آگے آ رہا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا عمرے سے فارغ ہو کر احرام کھول چکی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے، دیکھا احرام کھول چکی ہیں، کہا یہ کیا کیا؟ کہا پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ تو آپ نے ابتدا ہی میں یہ تعلیمات ارشاد فرمائی۔ حضرت علی سے پوچھا آپ نے کس چیز کی نیت کی ہے؟
کہا میں نے یہ نیت کی ہے کہ میرا محبوب جو کرے گا میں اس کی نیت کرتا ہوں. واہ واہ واہ. نہ عمرے کی نیت کی نہ حج کی نیت کی, اللہ. صرف یہ نیت کر لی کہ جو حضور کریں گے میں اس کی نیت کرتا ہوں. کیا بات. تو پھر آپ نے اپنی نیت بیان فرمائی اور پھر حضرت علی نے بھی اسی کی اتباع فرمائی. ماشاء اللہ. تو خیر یہ واقعات آگے آ رہے ہیں. تو اب موقع ہے نیت کی تعیین کا, اگر کسی نے پہلے تعیین نہ کی ہو تو. اسی لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کا طریقہ جو شروع ہوا اس سے پہلے فرما رہے ہیں عمرے کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. اور پھر آگے جا کے انہوں نے فرمایا کیونکہ یہ سواری ساتھ لے کر آئے تھے, تو جو سواری ساتھ لے کر آئے وہ احرام نہیں کھولے گا اگرچہ کہ اس کا حج تمتع ہو. کہا اگر پتہ ہوتا ہمیں تو میں سواری ساتھ نہ لاتا, اللہ کیونکہ اس میں آسانی ہے. عمرے کا احرام کھول کر بندہ راحت میں آ جاتا ہے اور وہ مشقتیں اور وہ دشواریاں ختم ہو جاتی ہیں. کچھ ہم مدینہ منورہ کے متعلق باتیں بیان کر دیتے ہیں, اور میں ابراہیم شاہ صاحب سے عرض کروں گا کہ تھوڑا سا آپ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں حاضری کیسے دینی ہے, باذوق حاضری کیسے ہو سکتی ہے, کچھ بیان فرمائے. لیکن اس سے پہلے ذرا روح کو گرما لیتے ہیں. واہ 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 واہ. سبحان. روح کو گرما لیتے ہیں. جب مدینہ منورہ کی یاد آتی ہے تو روح انگڑائی لیتی ہے, امنگیں انگڑائی لیتی ہیں. حضرت مولانا جمیل الرحمان صاحب کیا فرماتے ہیں کہ امنگیں جوش پہ آئیں, امنگیں جوش پر آئیں, ارادے گدگداتے ہیں. جمیل قادری شاہد حبیب حق بلاتے ہیں. جگہ دیتے ہیں قسمت چاہتے ہیں جس کی دم بھر میں. جگہ دیتے ہیں قسمت چاہتے ہیں جس کی دم بھر میں. جگہ دیتے ہیں قسمت چاہتے ہیں جس کی دم بھر میں. وہ جس کو چاہتے ہیں اپنے روزے پر بلاتے ہیں. وہ جس کو چاہتے ہیں اپنے روزے پر بلاتے ہیں. انہیں مل جاتا ہے گو یا وہ سایہ عرش اعظم کا. انہیں مل جاتا ہے گو یا وہ سایہ عرش اعظم کا. انہیں مل جاتا ہے گو یا وہ سایہ عرش اعظم کا. تیری دیوار کے سائے میں جو بستر جماتے ہیں. تیری دیوار کے سائے میں جو بستر جماتے ہیں. مقدر اس کو کہتے ہیں فرشتے عرش سے آ کر. مقدر اس کو کہتے ہیں فرشتے عرش سے آ کر. مقدر اس کو کہتے ہیں فرشتے عرش سے آ کر. غبار فرش طیبہ اپنی آنکھوں میں لگاتے ہیں. غبار فرش طیبہ اپنی آنکھوں میں لگاتے ہیں. خدا جانے کہ طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا. خدا جانے کہ طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا. خدا جانے کہ طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا. مدینے کو ہزاروں قافلے ہر سال جاتے ہیں. مدینے کو ہزاروں قافلے ہر سال جاتے ہیں. جمیل قادری کو دیکھ کر ہو رو میں غل ہوگا. جمیل قادری کو دیکھ کر وہ رو میں غل ہوگا.
ہوگا یہی ہے وہ کہ جو نعت حبیب حق سناتے ہیں، یہی ہے وہ کہ جو نعت حبیب حق سناتے ہیں، میلے قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رکن شورا قبلہ حضرت ابراہیم شاہ صاحب اتاری ادامہ ذلہ کی طرف بالکل بڑھنے جا رہے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ مفتی صاحب نے پورا نقشہ کھینچا ہے واہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے متعلق، کیسے قافلہ روانہ ہوا اور کہاں کہاں قیام ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو ہے ہم نے کتابوں میں جو پڑھا ہے کہ جس شہر کی طرف جانا ہوتا ہے، دنیا میں معمول بھی یہ ہے کہ جب بندہ کسی شہر کی طرف سفر کرتا ہے، آج موجودہ دور میں یوٹیوب پر اس کو سرچ کرتا ہے، دیکھتا ہے، مگر ہم جس شہر کی طرف کی گفتگو کریں گے وہ تو کائنات میں وہاں وہ حصہ موجود ہے جو عرش اور خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے۔ تو اب جیسا سفر ہے ویسے ہی خیالات بھی ہونے چاہیے۔ تو وہ اس مدینہ منورہ کی عظمتوں کے تعلق سے، فضائل کے تعلق سے جو احادیث موجود ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے تاکہ شوق پیدا ہو۔ لیکن حج کرنے میں مناسک تو سیکھتے ہی ہیں، مناسک کے ساتھ ساتھ شوق بھی ہونا چاہیے۔ طریقہ کار تو سیکھ لیا، شوق نہیں ہے، اچھا کوئی عاشق ساتھ نہیں ہے یا سفر کر رہے ہیں مدینہ منورہ کا اور عشق نہیں ہے اگر، تو پھر جو ہے وہ بات بن نہیں پائے گی۔ اس لیے جو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے جو سفر نامے بھی لکھے ہیں اس کے اندر اپنی بہت ساری باتیں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور بھی دیگر بزرگوں کے سفر نامے موجود ہیں، کس طرح گئے، کس طرح سفر کیا اور کیا کیا آداب بجا لائے، وہ تمام باتیں جو ہیں ان سفر نامے میں موجود ہیں۔ تو وہ چیزیں اگر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، وہ احادیث، پھر قرآنی آیت بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہم بارہا اس کو سنتے ہیں جو ہے 5ویں پارے میں ہے اور سورہ نساء میں۔ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں، پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ گویا ہمیں بلایا جا رہا ہے، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، یہ آیت گواہ ہے اس کی، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ تو پھر جب ہم جا رہے ہیں بس ذہن میں یہ خیال اور مشاہدات تو ہمارے ہوں گے انشاءاللہ الرحمن، مگر یہ خیال ہے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ارے ہم وہاں جا رہے ہیں جنہوں نے خدا کا پتہ بتایا ہے۔ میں کر کے ستم اپنی جان پہ، قرآن سے جاؤں کا سن کر، میں کر کے ستم اپنی جان پہ، میں کر کے ستم اپنی جان پہ، قرآن سے جاؤں کا سن کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا، آیا ہوں بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ ہمارا سفر مدینہ جب زائر داخل مدینہ ہوتا ہے تو یقین مانیے وہاں کی ہوائیں، فضائیں بتا رہی ہوتی ہیں، ہمارے دماغ اور ہماری ناک یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ واقعی کچھ تبدیلی آئی ہے، اور ہواؤں اور فضاؤں میں واقعی وہ بات موجود ہے کہ انسان اپنے اندر وہ تبدیلی محسوس کرتا ہے۔ اگر ناک بند نہ ہونا تو خوشبو آ جایا کرتی ہے، تو ناک کو کھلا رکھنا ہے، مسام دماغ کو بھی کھلا رکھنا ہے، ذہن و دماغ بس اس طرف ہوں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں،
70,000 فرشتے جہاں روزانہ حاضری دیتے ہیں. ہم جہاں جا رہے ہیں اللہ اکبر باب السلام سے حاضری ہوتی ہے, مسجد میں بھی داخلہ ہے, ہم پڑھتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. اور دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ دروازے رحمت کے بھی کھلیں گے اور رحمت للعالمین کا در بھی ہمارے لیے کھل جائے گا. یہ روشنی سی کیا ہے, خوشبو کہاں سے آئی, یہ روشنی سی کیا ہے, خوشبو کہاں سے آئی, شاید میں چلتے چلتے, شاید میں چلتے چلتے روزے تک گیا ہوں, شاید میں چلتے چلتے روزے تک گیا ہوں. پروگرام کا وقت بھی مختصر ہے, اس لیے بہت ہی مختصر عرض کرتا ہوں کہ مدینہ منورہ میں جب حاضر ہوں تو سر جھکا ہو. جیسے وہاں لبیک کی کثرت کی تھی نا, یہاں درود و سلام کی کثرت کی عادت بنائے ہیں. جب گنبد خضراء پر نگاہ جب پڑتی رہے, درود و سلام پڑھتے رہیں. گنبد خضراء کو کوشش کریں پیٹ نہ ہو. بارگاہ رسالت میں جب حاضر ہونے جائیں خوشبو لگائیں, اچھا لباس ہو, اور ہمارا وجود بارگاہ رسالت میں جب حاضر ہو تو دل بھی حاضر ہو. جب ہم سلام پڑھیں تو گویا ہمارے آنسو بھی سلام پڑھ رہے ہو, ہمارا دل بھی سلام پڑھ رہا ہو. بعض اوقات وہاں سیلفیوں کی طرف توجہ ہو جاتی ہے, موبائل ہاتھ میں لیتے ہیں. برائے کرم ایسا نہ کیجئے گا. آپ کہاں حاضر ہو رہے ہیں؟ ایسی جگہ حاضر ہو رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک معجزہ اقدس پر آپ کی حاضری ہوگی, قدمین شریفین میں حاضری ہوگی, براہ راست نگاہ مصطفیٰ آپ پر ہوں گی اور آپ کے ہاتھ میں موبائل ہوگا, آپ سیلفی لے رہے ہوں گے. ہم کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو کیا جا کر موبائل ہاتھ میں رکھ کر ان کے سامنے ہم موبائل چلاتے ہیں پھر سلام پیش کرتے ہیں؟ غور کریں ہم کیا کر رہے ہیں. اس لیے موبائل کو جیب میں رکھ لیجئے, توجہ ہٹا لیجئے موبائل کی طرف سے, اور توجہ آپ کی یہ ہو کہ بس اپنے آقا کے دربار میں ایک مجرم حاضر ہو رہا ہے اور کہتا جا رہا ہے تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے, پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی ہیں. بس جب آپ صلاۃ و سلام پڑھیں, آقا سے عرض کریں, ایسے ہی کہ آقا علیہ صلاۃ و سلام سے آپ براہ راست بات کر رہے ہیں. اور ایسی چیزیں بعض اوقات بعض لوگ جب سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں دائیں بائیں سے ایسی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, واقعی جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں, گاؤں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں, وہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام پیش کرتے ہیں. ان کو وہ عربی کے صیغے یاد نہیں ہوتے, جو کچھ یاد ہو رہا ہوتا ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. بعض بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں, بعض بزرگوں کو دیکھتے ہیں. تو بس آپ وہاں حاضر ہوں بارگاہ رسالت میں, اور جو صیغے آپ کو یاد ہیں خصوصاً الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد جن لوگوں نے آپ کو سلام کا کہا ہے ان کا سلام بھی پیش کیجئے, اور بارگاہ شیخین کریمین میں پہلے صدیق اکبر پھر فاروق اعظم کے دربار میں سلام پیش کیجئے, پھر دونوں صحابہ کے دربار میں پیش کیجئے سلام, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں اگر کچھ اشعار آپ کو یاد ہیں تو وہ پڑھ لیجئے. اور جو ہے وہ بارگاہ رسالت میں عرض کیجئے اعلیٰ حضرت کا جو یہ کلام ہے بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے, اس میں بہت سارے اشعار ایسے ہیں کہ گویا ایسا لگ رہا ہے اس میں کہ جو ہے وہ امام اہل سنت سنہری جالیوں پر کھڑے ہو کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں روبرو یہ تمام باتیں پیش کر رہے ہیں. اسی طرح ایک کلام اور ہے کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس الضحیٰ. اس میں بہت سارے اشعار ایسے ہیں کہ اپنے گناہ گاروں کو اپنے ہی دامن میں لو, کون کرے یہ بلا تم پہ کروڑوں درود, یہ پڑھیں آپ. اس میں بہت سارے اشعار ایسے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا لگ رہا ہے کہ براہ راست آپ عرض کر رہے ہیں. تو یہ اشعار بھی آپ کوشش کریں کہ وہاں پڑھیں جتنے یاد ہو سکتے ہیں, جتنی دیر آپ کی حاضری رہے. اچھا معجزہ شریف کے علاوہ پشت مبارک پر کھڑے ہو جائیں, وہاں عرض کر سکتے ہیں, قدمین میں حاضر ہو جائیں. بس ہر جگہ ادب ملحوظ رہے, آواز بلند نہ ہو, اتنی پس بھی نہ ہو کہ آپ خود بھی سن نہ پائیں, درمیانی آواز سے صلاۃ و سلام پیش کرنا ہے.
مدینہ منورہ کا ادب کرنا ہے، تھوکنا نہیں مدینہ کی سرزمین پر، مدینہ شریف میں شور نہیں کرنا، مدینہ منورہ میں بے ادبی نہیں کرنی، بحث و مباحثہ نہیں کرنا. انشاءاللہ ان باتوں کو ملحوظ رکھتے رہیں گے، کثرت سے درود پڑھتے رہیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھتے رہیں گے، اور مدینہ منورہ کا ذکر جو احادیث میں ہے وہ پڑھتے رہیں گے، تو اس کی عظمت اور دل میں بیٹھے گی انشاءاللہ الرحمن. اور انشاءاللہ الرحمن اس کی کثرت درود پاک کی کرتے رہیں گے، اور جو ہے روزانہ کوشش کریں. ویسے تو علماء نے لکھا ہے کہ 5 نماز کے بعد حاضری مستحب ہے، تو اگر 5 نماز کے بعد نہیں دے سکتے 2 مرتبہ دیں، 1 مرتبہ دیں، مگر ایسی حاضری ہونی چاہیے واقعی کہ اس کی پہلے تیاری ہو آپ کی کہ میں حاضر ہو رہا ہوں. ٹھیک ہے، توجہ آپ کی جب حاضر ہوں تو دل بھی حاضر ہو، اور آپ کے ذہن و دماغ اور آپ کا وجود بھی حاضر ہو. اللہ کریم ہمیں باادب حاضری نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ. اصل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں جتنی زیادہ عظمت ہوگی، پہچان اور معرفت ہوگی، اور آپ کی ہیبت، آپ کی عظمت کا احساس دل میں ہوگا، اسی قدر جو ہے بندہ محتاط، متوجہ اور یوں سمجھیے کہ چکنا رہے گا. تو غفلت جو ہے مدینہ منورہ میں بالکل نہیں ہونی چاہیے. اور خاص طور پر جب حاضری کا قصد ہو تو تھوڑا سا وارم اپ ہو. وارم اپ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کلام سن لیں ایسا کہ جس میں حضور کی بارگاہ میں استغاثہ ہو، وہ کلام پہلے سن کے، کیونکہ ہمارے علماء نے جو شاعری کی ہے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، حقیقت میں انہوں نے جہاں اپنے ذوق کی تسکین کی ہے وہیں ہمیں سکھایا ہے کہ اس بارگاہ کی عظمت کیا ہے، اور یہاں کے آداب کیا ہیں، اور یہاں باتیں کیا کرنی ہیں. جیسا کہ ابھی ابراہیم شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ کعبے کے بدر الدجا، اب مسجد شریف میں بیٹھے ہیں، کھول لیں موبائل سے یہ کلام پڑھیں، اس کے اشعار. ایک تو بہت آسان ہے یہ کلام، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے کلام. تو دیکھیں کیسا سرور آتا ہے. تو یہ ایک وارم اپ ہونا ہے نا. آپ نے حاضر دنیا بارگاہ رسالت میں پورا آپ نے کلام پڑھا، پھر آپ درود پاک پڑھتے ہوئے گئے، تو ایک الگ سرور آئے گا. کوئی بھی کام منہ اٹھا کر نہیں کیا جاتا. جتنا عظیم کام ہوتا ہے اس کو اسی قدر فوکس کر کے کرنا ہوتا ہے. تو اللہ پاک بادب حاضر نصیب فرمائے مدینہ پاک کی، اور بس مقبول حاضر نصیب ہو جائے. ان کی نگاہ جو ہے ہم پر پڑ جائے، نگاہ رحمت ہمیں مل جائے، شفاعت مل جائے، تو بس بیڑا پار ہو جائے گا. سبحان تو یہ جو حاضری ہے، اچھا بعض اوقات بندہ سوچتا ہے کوئی میں محسوس ہی نہیں کر رہا، اللہ. نہ میرا کوئی ذوق بن رہا ہے، نہ مجھے باقیوں کی طرف کوئی رونا آ رہا ہے، نہ زبان پہ کوئی اشعار آ رہے ہیں، بس آیا ہوں، کھڑا ہوا ہوں، چلا گیا ہوں. یہ بھی کیا کم ہے کہ اس بارگاہ میں آیا ہوا ہے، ہاں 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 ہاں. یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے. تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. شرم سیاہ سے نہیں سامنے جایا جاتا، شرم سیاہ سے نہیں سامنے جایا جاتا. یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. 2 کام اگر کر لیے جائیں جب بارگاہ رسالت میں حاضری ہو، تو فوکس جو نا انسان کا فوکس کرنا، یہ بھی ایک فن ہے نا. یعنی بعض اوقات بندہ پڑھنے کے لیے بیٹھتا، دل نہیں کر رہا ہوتا، کتاب کھلی ہوئی، ذہن کہیں اور متوجہ ہے، تو میلان کو کھینچ کر لانا پڑتا. ہاں ہاں ہاں. جب آپ میلان کو کھینچ کر لے کر آئیں گے، دلچسپی کا سامان پیدا کریں گے، تب فوکس ہوا جاتا ہے. تو 2 کام کر لیے جائیں. ایک تو یہ کہ پہلے میں نے اس طرح استعمال کیا، وارم اپ ایک عام لفظ ہے، مراد یہ کہ آپ ایک روحانی وارم اپ کر رہے ہیں نا، خود کو ایک باذوق کیفیت پیدا کر رہے ہیں، کوئی اچھا کلام سن کر، کوئی اچھا کلام پڑھ کر. تو اچھا پھر ایسا ہوتا ہے کہ حاضری کے کلام بھی ہیں، بہت سارے کلام اس طرح کے. اچھا دوسرا کام کیا کریں، آج کل تو حاضر دینے کا راستہ کافی طویل ہے. باب السلام کی طرف سے جاتے ہیں، اگر رش ہو تو 2-3-4 منٹ لگ جاتے ہیں باب السلام تک پہنچنے کے. بس آپ ہر چیز منقطع کر دیں. کسی نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، کوئی آپ سے بات چیت کر رہا ہے،
جب اس آپ لائن میں لگ جائیں، اگرچہ کہ باب السلام ابھی نہ آیا ہو، بس اب آپ نیت کر لیں میں کسی سے نہ بات کروں گا نہ کسی کے ساتھ رہوں گا، بس میں صرف درود پاک پڑھتا ہوا جاؤں گا. کوئی کلام اگر کچھ شعر ذہن میں آ رہا ہے وہ دہرانا شروع کر دیں، بس اس ذات پاک کی طرف متوجہ ہو جائیں. خیال ذرا تصور کریں کہ قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تمام کے تمام لوگ انبیاء اکرام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، پھر مخلوق حضور کی بارگاہ میں پہنچے گی. تو اس دن بھی تو حضور کی بارگاہ میں پہنچنا ہے. اس دن کیا کپ کپی ہوگی، کیا گریا ہوگا اور کیا فریاد کا عالم ہوگا کہ آقا ہمیں بچائیے، آقا ہم آپ کا دامن کرم چاہتے ہیں. اس دن جب حوض کوثر پر جائیں گے تو ہم کس بے کسی کے ساتھ ان سے جام کوثر طلب کریں گے. تو وہ بھی تو ایک تصور ہوگا نا. تو آج پھر غفلت کیوں؟ آج تو ہم حضور بھی تشریف فرمائے اور ہم بھی جو ہے حاضر ہیں، تو آج بھی توجہ ہونی چاہیے. سب سے بڑا مقصد یہاں ہے سلام پیش کرنا. یہاں ہم کوئی مرادیں لے کر جائیں یہ ضروری نہیں ہے، ہم تو اس بارگاہ میں سلام عرض کرنے جائیں، بس یہ سب سے بڑا مقصد ہے. اس کے صدقے سارے کام ہو جائیں گے، کیونکہ وہاں ٹھہرنے کی بعضوں کا صورت نہیں بنتی. 5 سیکنڈ ملتے ہیں بعض لوگوں کو تو بس کافی ہیں. بھی احساس کمتری نہ لے کر آئیں کہ یہ تو میں نے یہ مدعا پیش کرنا تھا، میں نے تو یہ گفتگو کرنی تھی، اور میں نے یہ آداب اور مستحبات پہ عمل کرنا تھا. ان کی بارگاہ میں سلام عرض کر لیا، سب سے بڑی نعمت ہے یہاں کی. حاضر ہے در دولت پہ گدا، حاضر ہے در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے. محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے. میں کب رحمت نے یہاں تک پہنچایا، سرکار پہ ترمل جان فدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے. باقی جو نہ کہہ سکے مسجد میں چلے جائیں، وہاں بیٹھ کر کہہ لیں، اور حجرہ مبارکہ کی سیدھ میں بیٹھیں، پشت اطہر ہے، جہاں بھی بیٹھیں، مدینہ جالی شریف نظر آئے، گنبد خضرا نظر آئے. اللہ آپ کو برکت دے مفتی صاحب. آپ نے جو فرمایا نا تصور کھینچ کے لانا پڑتا ہے، تو آپ کا یہ جملہ مجھے تو ادھر سے اٹھا کے سمجھے بارگاہ رسالت میں جو ہے نا وہاں ادھر لے گیا. اللہ اکبر. اللہ آپ کو برکتیں اور عافیتیں اسلام عطا فرمائے. ہمیں سانس مل جائے، یہی ہے زیست کا حاصل. واقعی جو بات فرمائی نا، تھوڑی جتنی دیر مل گئی بہت بڑی غنیمت ہے. لوگ تو ساری زندگیاں گزار دیتے ہیں اور پہنچ نہیں پاتے. سب کچھ ہے پھر بھی نہیں پہنچ پائے. بہت لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے مگر معذوری ہے، نہیں جا پا رہے، بیمار ہیں، بستر میں پڑے ہوئے، کروڑوں روپے ہیں، جا نہیں پا رہے. آپ پہنچ گئے، ایک لمحہ مل گیا آپ کو، یہ زیست کا حاصل ہو گیا. اب دیکھیں نا یہاں کتنا پیار، کتنی عظیم نعمت ملتی ہے. سلام پیش کرنے کی کتنی عظیم نعمت ملتی ہے کہ جو بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں. حضور آپ کو کہیں وعلیکم السلام، اللہ کے تم پر سلامتی ہو، اور کیا چاہیے. اور کچھ تو وہ ہیں کہ جنہیں یہ آواز اپنے کانوں میں سنائی دیتی ہے. حضرت قبلہ منظور احمد فیضی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اولیاء اکرام کو تو ہمیشہ سنائی دیتی ہے، ہر بار سنائی دیتی ہے. تو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر انہوں نے مجھے
ارشاد فرمایا کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا تو میرے کانوں میں حضور کی آواز آتی ہے وعلیکم۔ تو ہمارا معیار نیچے ہے، ہم گناہوں سے آلودہ ہیں، روحانیت سے آری ہیں، ہماری روح پراگندہ ہے، تو ہمیں وہ آواز ہمارے نصیب میں ابھی نہیں ہے، کوشش کریں آ سکتی ہے، سنائی دی جا سکتی ہے ہمیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ حضور سلام کا جواب دیتے ہیں اور توجہ فرماتے ہیں۔ یہ کم ممکن ہے، وہ تو سب سے بڑھ کر کریم ہے کہ کریموں کے دسترخوان پر، کریموں کے گھر پر کوئی چل کر آئے اور وہ اسے مرحبا نہ کہیں، خوش آمدید نہ کہیں، تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو حضور تو سب سے بڑھ کر کریم ہیں، اور وہ کریم خوش آمدید بھی ہمیں کہتے ہیں اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ سب سے بڑا مقدر ہے ہمارا، بہت ہے ہمارے لیے الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ جو معصوم ہیں فرشتے ہیں، معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار اور آسی پڑے رہیں تو صلاح صلاح عمر بھر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ 8 دن ملتے ہیں، کتنی حاضریاں ہوتی ہیں، کیا بات، اور فرشتہ ایک مرتبہ آئے گا، اس کے بعد دوبارہ آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ انشاءاللہ ابھی ہم آپ کی کالز کو لے رہے ہیں، آئیے کالز کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے سوال ہے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں انشاءاللہ، اور لاسٹ ٹائم میں نے حج کیا تھا، تو اس دفعہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں حج بدل کروں۔ اب میں اپنی سسٹر کا حج بدل کرنا چاہ رہا تھا، اس کو ہے نا پارکنسن کی بیماری ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا دل تو ہے حج کرنے کا، لیکن یہ کہ وہ گورنمنٹ کی طرف سے پارکنسن بیماری کو الاؤ نہیں ہے نا، اور یہ ایسی بیماری ہے کہ آگے خراب بھی ہوگی، اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے، لیکن ابھی فی الوقت اس کی طبیعت ٹھیک ہے، تو اگلے سال بھی گورنمنٹ یہی کرے گی۔ تو اب مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اس بیماری میں حج بدل میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، اور کیا یہ ضروری ہے کہ کیونکہ پیسے ہم نے اپنے لگائے ہیں نا، پیسے ان سے لیے نہیں ہیں، تو اب یہ بھی بتا دے کہ ان سے پیسے لینا، اجازت لینا کیا ضروری ہے؟ اجازت تو لے لیں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ پیسے لینا ضروری تو نہیں ہے، بغیر ان سے پیسے لیے ہوئے ان کی طرف سے حج ہو جائے گا؟ فی الحال آپ جو ہے وہ ان کی طرف سے حج بدل نہ کریں۔ وجہ یہ ہے کہ جب سے گرمیاں آئی ہیں، یعنی حج گرمیوں میں شروع ہوا ہے، تو کچھ خصوصی جو ہے وہ ہدایات لگا دی گئی ہیں، تو چونکہ قوت مدافعت جن کی کم ہوتی ہے بڑھاپے کی وجہ سے یا مختلف امراض کی وجہ سے، تو وہ لوگ سروائیو کرنے میں مشکل ان کو ہوتی ہے، تو جب یہ حج جو ہے باہر کی طرف آئے گا، مارچ اور فروری کی طرف آئے گا، تو امید یہ ہے کہ یہ پابندیاں کم ہو جائیں گی۔ تو یوں جب موقع ان کو مل سکتا ہے تو ابھی ان کی طرف سے حج بدل نہ کیا جائے، انتظار کیا جائے گا۔ وہ وصیت کر دیں اپنی کہ بھئی میری طرف سے میرے مال سے حج کر دیا جائے، وہ وصیت آج سے ہی کر دیں، ان کو موقع مل جاتا ہے تو یہ جا کر خود حج کریں گی، ورنہ یہ ہے کہ ان کے اگر اللہ نہ کرے انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے بعد پھر حج بدل کی صورت بنے گی۔ جی عادل احمد بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے احکام حج میں کہ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اسلامی بہنوں کا جو چہرہ کھلا ہوتا ہے تو وہ جو احرام یا اسکارف باندھتی ہیں اپنا، تو وہ اسکارف کہاں تک رکھیں اپنا؟ بعض بھووں تک بالکل اپنا ماتھا چھپا لیتی ہیں یا جہاں تک بال اگنا شروع ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں کہ چہرہ کتنا کھلا ہونا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ جی ماتھا تو نہیں چھپائیں گی، کیونکہ ماتھا جو ہے نا وہ چہرے ہی کا حصہ ہے، بال کی جہاں ابتدا ہوتی ہے تو وہاں تک ہی اپنا اسکارف رکھیں گے، بال چھپانا ضروری ہے، بال جو ہے وہ ستر کا حصہ ہے، اور ماتھا کھلا رکھیں گی۔ بعض اسلامی بہنیں جو ہے نا بلکہ تاکید بھی ہے تو وہ آگے سے جو ہے نا وہ پی کیپ لیتی ہیں، اور اس سے یہ ہے کہ پردہ بھی ہو جاتا ہے، تو پردے کی اور بھی صورتیں بنتی ہیں کہ پردوں کا گزر ہو تو کتاب کے ذریعے یا کسی اور چیز کو آڑ بنا کر جو چہرے سے مس نہ ہو، تو یوں بھی ہے کہ پردے کی صورت کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک جی میرا نام محمد جامع رضا اختاری ہے۔ میرا سوال یہ تھا کہ آج کل بعض حاجیوں کو نیو منی یعنی مزدلفہ میں ٹھہرایا جاتا ہے، تو جس سے سنت ادا نہیں ہو پاتی، تو حاجی کتنی دیر تک اولڈ منی میں قیام کریں تاکہ ان کا سنت ادا ہو جائے نا؟ تو برائے کرم اس کا طریقہ بھی بتا دیجیے اور اس کا جواب عرض کر دیجیے، جزاک اللہ۔ منی اور مزدلفہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حدود ہیں، تو کوئی نئی کراچی تو ہے نہیں یا لالو کھیت تو ہے نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے نام رکھ دیں گے، تو منی ہے، کوئی نیو منی نہیں ہے۔
جہاں تک مینا ہے اسی کو مینا کہیں گے. کسی غیر مینا کو، ایسے علاقے کو جو مینا نہ ہو، اس کو نیو مینا کا ٹائٹل دینا یہ جائز نہیں ہے، غیر شرعی ہے. مزدلفہ میں خیمے ہوتے ہیں تو بس اس پر یہ ہے کہ جو مجبور ہے وہ معذور ہے، تو آپ اسی پر عمل کریں گے. وہ رخصت یعنی کہ سنت موقدہ پر عمل کرنے کی صورت نہیں بنی تو اپنے خیمے میں رات گزاریں. یہ ممکن نہیں ہے اس وقت کہ کوئی باہر آ کر رات گزارے گا، بہت ساری دشواریاں اس کے اندر واقع ہوتی ہیں. ٹھیک جی جی کون؟ مفتی علی اصغر صاحب کی بارگاہ میں سوال عرضی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اب مکہ مکرمہ داخل ہو جائے احرام کی حالت میں اور پھر مسجد عائشہ چلی جائے بغیر عمرہ کیے، اور پھر وہاں سے نئے احرام کی نیت کر لے عمرے کی، اور پھر وہ عمرہ اپنا مکمل کر لے اور احرام سے باہر آ جائے، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ اگر کوئی پہلے سے احرام کی حالت میں تھا یا تھی اور اس نے عمرہ نہیں کیا اور پھر ایک دفعہ اور نیت کر لیتا ہے احرام کی، تو یہ دو احرام اس کے اوپر ہو جائیں گے. اول تو ایسا کرنا گناہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو دوسرا عمرہ تھا اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی اور دم بھی دینا پڑے گا. مطلب نئی نیت کرنے سے نیا عمرہ لازم ہو گیا تھا، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے. جی کون؟ حضرت میرا ایک سوال تھا، جیسے ہمارے حج کے ارکان پورے ہو جاتے ہیں، جیسے ہم نے کنکریاں بھی مار دی، قربانی بھی کر لی، پھر الگ کر لیا، پھر طواف زارہ بھی کر لیا، ہم پہ عید کی نماز واجب ہوگی یا نہیں؟ مینا میں عید کی نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، وہ سب اسٹوڈیو سے بھی سوال ہم لیں گے انشاءاللہ. اللہ نے چاہتا ہو. جی کال. سوال یہ ہے کہ 2 رکعت واجب الطواف جو پڑھی جاتی ہے، جو واجب ہوتی ہے، وہ عصر کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر عصر کے آخری 20 منٹ سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے اس میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ آخری 20 منٹ میں تو بالکل نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک. جی کال. میرا سوال یہ تھا کہ عمرہ کرنے والا کیا اپنا خود ہلاک کر سکتا ہے، مطلب گنجا کر سکتا ہے، یہ مطلب قصر کر سکتا ہے یا نہیں؟ جی بالکل، جب صحیح کر لی اس نے اور اب جو ہے وہ حلق یا تقصیر کا وقت آ گیا تو خود بھی کر سکتا ہے. کوئی اور شخص کہ جس کا بھی یہ وقت آ گیا، اس نے عمرے میں اس نے طواف کے بعد صحیح بھی کر لی، تو ایسا شخص حالت احرام میں وہ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. جی کال. میرا سوال یہ ہے کہ کوئی خاتون جو ہے وہ یہاں سے ناپاکی کی حالت میں جو ہے وہ حرم شریف جاتی ہے، تو یہاں سے اس نے احرام بھی کر لیا، عمرے کی نیت بھی کر لی، تو اگر ناپاکی فلائٹ کے دوران ہو گئی یا اس سے پہلے ہو گئی، وہاں پہنچ کے کیا وہ اپنے غسل کرنے کے بعد دوبارہ مسجد عائشہ جا کے احرام کی نیت کرے گی یا یہاں سے جو نیت کی تھی وہ برقرار رہے گی؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے وہ وضاحت فرما دیجیے. اور دوسری کہ طواف نساء کے بارے میں سنا گیا ہے کہ یہ طواف نساء کیا ہوتا ہے؟ یہ اس قسم کا کوئی طواف جو ہے وہ فقہ حنفی میں ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں تھوڑا گائیڈ کیجیے گا. جزاک اللہ خیر. یہ عورت جو ہے جس نے احرام کی نیت میقات سے پہلے کر لی تھی تو اس کی نیت برقرار ہے، وہاں جا کر انتظار کرے گی، پاک ہونے تک پاک ہو جائے گی تو جا کر طواف کرے گی اور عمرہ ادا کرے گی. دوبارہ سے نیت کرنے کی حاجت نہیں ہے، نیت اس کی ہو چکی ہے، وہ نیت کافی ہے، دوبارہ سے نیت کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے. جو انہوں نے نساء کی بات کی ہے، تو چونکہ سوشل میڈیا سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نئی نئی بھی آتی ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ اہل مکہ ہیں، جب سارے حاجی چلے جاتے ہیں مینا میں، جیسے 8 تاریخ کو چلے گئے تو اب 9 کو تو حج ہو رہا ہے، تو سارے لوگ تو حج کرنے نہیں جاتے، اور آج کے دور میں خاص طور پر حج اجازت سے ہوتا ہے اور مکہ والوں کو بھی فیس ادا کرنی پڑتی ہے اور کافی مہنگا حج ہوتا ہے ان کے لیے بھی. تو یوں جو نہیں گئے ہوتے وہ اس دوران آ کر طواف کرتے ہیں کہ مسجد بھی خالی ہوتی ہے، حاجی بھی نہیں ہوتے، بالکل خالی ہوتی ہے. تو اس ٹائٹل سے ملتے جلتے ٹائٹل سے کچھ ویڈیو چلی تھی سابقہ سالوں میں کہ بھئی یوم نساء ہے یا یوں ہے، کوئی اور نام بھی ایک آدھ چلا تھا. تو یوں وہ ایک عام طواف ہے، نفلی طواف ہے. اگر کوئی اس دوران طواف کرتی ہیں خواتین، الگ سے طواف نساء کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہو. جی کون؟
میں 2019 میں اپنا حج فرض ادا کر چکا ہوں الحمدللہ. وہاں میرے ذہن میں یہ بات آئی، جبکہ ظاہر ہے میں نیت تو نہیں کی تھی، اور نا حج کا جمع بھی کرا چکا ہوں اس سال الحمدللہ وائف کے ساتھ نا. تو وہاں جب وہ ڈسکشن میں یہ بات آئی کہ نا میں حج بدل بھی کر سکتا ہوں اپنے والد کی طرف سے، تو کیا ابھی میرے پاس ٹائم ہے کہ میں حج بدل کروں؟ جبکہ ان پر حج فرض تھا نہیں تھا مالی طور پر، اس پہ بھی تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے مجھے. اگر بالفرض فرض بھی تھا تو وصیت تو انہوں نے نہیں کی ہوگی. عام طور پر تو ایسا ہوتا ہے، وصیت بھی نہیں کی تھی تو اب آپ اپنا حج کریں اور اس کا ثواب اپنے والد صاحب کو پہنچا دیں. تو چونکہ یہ نفلی صورت ہے حج بدل کی، تو اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے، بندہ اپنا حج کرے، اپنی طرف سے تلبیہ کہے، حج مکمل ہونے کے بعد اس کا ثواب اپنے کسی مرحوم کو پہنچا دے. یہ بھی نفلی حج بدل کی صورت بنتی ہے. جی اسٹوڈیو سے سوال لیں. جی بالکل. جی حج تمتع کرنے والے کے پاس دن زیادہ ہوں تو وہ بار بار عمرہ کر سکتا ہے، تو اسی طرح حج قران کرنے والے کے پاس دن زیادہ ہوں تو کیا وہ بھی عمرہ کر سکتا ہے زیادہ؟ نہیں، وہ تو عمرہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ عمرہ کرے گا تو اس کو حلق اور تقصیر کرنا پڑے گا، طواف کرے گا وہ. بس ایک عمرہ تو وہ کرے گا اپنا جو اس کو کرنا ہے، جو عمرہ اس کو اپنا ایک کرنا ہے وہ عمرہ کر لیا، اس کے بعد اس نے احرام نہیں کھولا، اب وہ طواف کرے گا. جو آج کل ٹیوبلر احرام کے حوالے سے ویڈیوز بہت زیادہ وائرل ہیں، تو اس میں آپ کیا شرعی حکم فرمائیں گے؟ دیکھیے، کپڑا بنانے کا جو سلسلہ ہے نیا تو نہیں ہے، کپڑا تو صدیوں سے بنتا ہوا چلا آ رہا ہے، اور سمرقند ہو، بخارا ہو، عرب ہو، عجم ہو، ہر دور کے اندر کپڑا بنتا رہا ہے. جی کھڈیوں پر کپڑا بنتا رہا ایسا ہے. ہی ہدایہ جب ہم پڑھتے ہیں ابھی بن رہا ہے جی. عربی کپڑا، مروی کپڑا، مطلب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں دنیا میں ہم سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. جی یہ ایک سوچ ہوتی ہے نا، بھئی دنیا میں ہم سے پہلے بہت کچھ تھا. ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ پتھروں میں رہتے تھے، پتھروں کا زمانہ تو ہزار سال پہلے کا ہوگا. تو جو تہذیب ہے یہ تو نہ جانے کب سے آ چکی ہے. جی تو جب قرآن نازل ہوا تو اس وقت لوگ پتے نہیں باندھتے تھے، کپڑے پہنتے تھے. جی تو اس وقت بھی لوگ کپڑے پہنتے تھے، تو وہ کپڑے کون بناتا تھا؟ انسان ہی بناتے تھے. تو انہوں نے تو یہ گھاگھرا نما احرام نہیں بنایا. ایسا ہی ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ مسلمانوں کا جو طریقہ رہا ہے تو یہ گھاگھرا نما جو احرام ہے انہوں نے تو نہیں بنایا آج تک. تو ایک ہوتا ہے امت کا عمل کسی طریقے پر ہونا، تو تہمت کا جو طریقہ ہے یہی راج رہا ہے. تو خلاف توارث ہے، خلاف جو مسلمانوں کا عمل قدیم ہے اس کے خلاف یہ طریقہ. اگر ایسا کچھ کرنا ہوتا تو پہلے بھی جو ہے نا وہ کیا جاتا. تو اس طرح کا جو احرام ہے وہ سخت ناپسند ہے، اور اس سے مزید جو ہے بدعت کا ظہور ہوگا. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ممالک کے لوگ آتے ہیں وہ لاسٹک لگا کر آئے ہوتے ہیں، اسی طرح احرام ہوتا ہے ان کا، وہ لاسٹک بھی لگائی ہوتی ہے انہوں نے. وہ لاسٹک لگانا تو جائز ہی نہیں ہے. تو یوں یہ طریقہ جو ہے بہت ساری خرابیوں کا باعث بن سکتا ہے، اس سے پرہیز کیا جائے. ٹھیک جی. کون سوال ایک یہ تھا کہ جیسے ہم لوگوں کی روانگی ہے 13 مئی کو، اور پھر ہماری وہاں پر روانگی ہوگی میرے خیال میں 24 مئی کو حج کے لیے مینا میں جانے کے لیے. تو کیا ہمارے پہ پاکستان کی قربانی واجب ہے یا نہیں؟ ہم مسافر کہلائیں گے یا مقیم کہلائیں گے؟ اور اس کے بعد پھر ہماری واپسی تو مدینے سے، تو مدینے کتنے دن رہتے ہیں، کیا رہتے ہیں، تو ہم کو نہیں پتہ، لیکن آپ بتا دیں کہ ہم مسافر ہوں گے یا مقیم ہوں گے. مکہ مکرمہ کے پہلے قیام پر بات کر لیتے ہیں. آپ 20 دن کے لیے جا رہے ہیں، آپ کا پیکیج لمبا ہے، مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن جو لوگ 13 کو شارٹ پیکیج سے جا رہے ہیں تو ان کی واپسی 3 جون کو ہے. تو انہیں جو ہے وہ حج کرتے مدینہ شریف بھیج دیا جائے گا اور 3 دن ملیں گے ان کو. تو اچھا، آپ کی 13 کی روانگی ہے تو 13 والوں کو جو ہے وہ 15 دن نہیں مل رہے، 15 دن نہیں مل رہے مینا سے پہلے، تو یہ جا کر قصر نماز پڑھیں گے، مقیم نہیں ہوں گے. جب مینا سے واپس آتے ہیں تو پھر آپ اپنا حساب دیکھیے گا آپ کو کتنے دن قیام کرنا ہے، وہ آپ کے شیڈول کے مطابق آپ کو پتہ چل جائے گا. قربانی کا بھی پوچھ رہے تھے کہ قربانی ہم پر ہوگی؟ جب وہ مسافر ہیں تو عید کی قربانی تو واجب نہیں ہوگی. ٹھیک ہوگی. جی. کو
میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم مکہ مکرمہ پہنچ کر متعدد عمرے کریں اور حج کے ایام نزدیک آنے پر حج اور عمرہ کا اکٹھا احرام باندھ کر حج قران کی نیت کر لیں تو کیا ایسا کرنا ہمارا درست ہوگا اور اس سے ہمارا حج قران ادا ہو جائے گا؟ دیکھیے، المام صحیح ایک اصطلاح ہے نا، المام صحیح، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے حج کے مہینوں میں عمرہ کر لیا تو اگر یہ واپس اپنے گھر آ جاتا ہے، المام صحیح ہو گیا. اب یہ دوبارہ جب جاتا ہے میقات کے باہر سے تو یہ قران کر سکتا ہے. تو جب کوئی مسافر گیا ہے، وہ مکہ مکرمہ پہنچا یا وہ مدینہ منورہ گیا تو المام صحیح تو نہیں ہوا. صحیح. تو یہ جو خاص طور پر مکہ مکرمہ ہی میں ہے، یہ تو کوئی بھی عالم نہیں کہتا کہ اس کا حج قران ہو سکتا ہے. اس نے عمرہ کر لیا، اب یہ حج کا احرام باندھے گا، یہ تمتع کی صورت ہے. البتہ بعض علماء کی رائے یہ ہے، اگر کوئی مدینہ منورہ جاتا ہے، وہاں سے اگر یہ حج اور عمرے کا احرام باندھ کر آتا ہے تو قران کی صورت بن سکتی ہے. بعض علماء اہل سنت کی رائے ہے، لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ قران اس میں بھی نہیں ہوگا، تمتع کی صورت بنے گی. ٹھیک جی. میں حسیب اللہ عرض کر رہا ہوں. سر میرا سوال یہ ہے کہ 8 استلام تو ہوتے ہیں عمرے کے دوران یا طواف کے دوران، 9واں استلام جو ہوتا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیں پلیز. یہ بھی کہیں ایک آدھ ویڈیو میں ہم نے دیکھا ہے، تو اس کے بارے میں اگر کچھ ہے تو بتا دیں پلیز. دیکھیے، جب طواف کر لیا، طواف کرتے ہوئے 7 چکر 8 استلام ہوتے ہیں. 8واں استلام اختتام کا ہوتا ہے حجر اسود پر پہنچ کر. اس کے بعد جو ہے بندہ جاتا ہے مقام ابراہیم پر، جاتا ہے نماز پڑھتا ہے، ملتزم پر بھی جاتا ہے، آب زمزم پر بھی جاتا ہے. پھر اب وہ صحیح کی تیاری کرتا ہے تو صحیح پر جانے سے پہلے ایک استعلام کرتا ہے. تو یہ جو استعلام ہے صحیح پر جانے سے پہلے، یہ جو ہے جس کو آپ 9واں استعلام کہہ رہے ہیں، یہ وہ ہے. حقیقت میں تو یہ طواف تو اب ختم ہو گیا، اب تو ایک نئے سرے سے استعلام ہے. اس کو 9واں بھی کسی نے اگر کہا ہے تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا جی. کون؟ میرا نام محمد طارق ہے، میں لاہور سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے والدین کو چھوڑ کے خود حج پہ جا سکتے ہیں؟ وائف کے ساتھ میاں بیوی یعنی کہ دونوں، اور والدین کو چھوڑ کے یہ کرنا ٹھیک ہے؟ ایسا کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر استطاعت ہے تو والدین کو لے کر جائیں، پھر دیکھیں آپ کیا برکات پائیں گے، کیا دعائیں پائیں گے. اپنی اس کی ایک شان ہوگی، ان کے جو ہے نا وہ قدم قدم پر آپ کے لیے دعائیں نکلیں گی. اور اگر آپ کی استطاعت نہیں ہے اور آپ پر حج فرض ہو گیا ہے تو آپ کا تو جانا ضروری بنتا ہے. اگر آپ کی زوجہ پر فرض ہے تو اس کو بھی جانا ضروری بنتا ہے آپ کے ساتھ. اور والدین پر فرض ہی نہیں ہے تو ان کو سمجھایا جائے کہ میری تو خواہش ہے کہ میں آپ کو کندھوں پر لے کر جاؤں، لیکن استطاعت نہیں ہے، مجھ پر فرض ہو چکا ہے تو مجھے اجازت دیں. تو یوں یہ ہے کہ وہ اجازت نہ بھی دیں تب بھی جانا تو پڑے گا. لیکن بہرحال ایک ہوتا ہے نا احترام اور مان، ان کو دے کر جانا. تو بہرحال ان سے پوچھ کر آپ جائیں گے تو انہیں مان ملے گا. منع تو خیر کوئی بھی مسلمان نہیں کرے گا. تو مسئلہ بس یہی رہے کہ انتظار نہ کرے جب خود پر فرض ہو گیا ہے تو. جی. کون؟ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، حاجی ایک قربانی کرے گا، کون سا حاجی 2 قربانیاں کرے گا؟ اور حاجی کو زیادہ سے زیادہ کون سا وظیفہ وہاں حج پر کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے. دیکھیے، قربانی تو حاجی ایک ہی کرتا ہے، 2 قربانیاں نہیں ہوتی. مشہور ہے کہ جی کران والا 2 قربانیاں کرے گا، ایسا نہیں ہے. کران والے کی بھی ایک قربانی ہوتی ہے، تمتع والے کی بھی ایک ہوتی ہے. حج افراد کرنے والے پر قربانی واجب نہیں ہے. کرے تو اچھی بات ہے. وظیفہ موقع مقام دیکھا جاتا ہے. جیسے رمی کرنے سے پہلے جب رمی شروع نہیں کی ہے، حج کا احرام باندھنے کے بعد سب سے بڑا وظیفہ اس کا لبیک ہے. اب جب احرام میں ہی نہیں ہے یا ایسا موقع کہ لبیک نہیں کہہ سکتا تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، تلاوت قرآن پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو تلاوت قرآن کرے، درود پاک پڑھے، تہجد پڑھے، اشراق چاشت پڑھے، نیکیوں کی طرف دل کو لگائے. جی ماشاء اللہ. ناظرین، آپ کی کالز کو بھی ہم نے جو ہے وہ شامل کیا ہے. پروگرام جو ہے وہ اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات کے مطابق درست انداز میں ذوق اور شوق کے ساتھ حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب سے آج کے پروگرام کے کلوزنگ ریمارکس لیں گے اور پھر اجازت لیں گے. دیکھیے، یہ جو سفر ہے، کسی نے کہا مجھ سے پوچھا کہ میں پچھلے سال بھی حج پر گیا تھا، اس سال بھی جا رہا ہوں. تو مجھے کسی نے کہا کہ کیوں جا رہے ہو؟ حج تو ایک دفعہ فرض ہوتا ہے.
تو کہنے لگے کہ میں اس کو کیا جواب دوں. میں نے کہا ان سے یہ کہو کہ حج جو ہے ایک مشاہداتی عبادت ہے. بندہ ایک مقام حضوری میں پہنچتا ہے، اللہ سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. اور جو اولیاء کرام تھے، علماء کرام تھے بڑے بڑے، ان کے معمولات میں سے ہے کہ وہ ہر سال جایا کرتے حج کرنے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 55 حج کیے ہیں. اور کتنے اولیاء کرام تھے جو پیدل جایا کرتے تھے. تو جس سے ہو سکتا ہے وہ لوگ شادی بیاہوں میں کروڑوں روپے لگا لیتے ہیں، لاکھوں روپے لگا لیتے ہیں، دنیا بھر کے سیر سپاٹے کرتے ہیں. اور ایک وہ ہے جس کی توجہ اللہ کی رحمت کی جانب ہے، اور وہ اللہ کی رحمت لینے کے لیے بار بار جاتا ہے. تو اس پر تام تو کسی صورت نہیں بنتا. بعض اوقات بس منہ کھلا اور اعتراض شروع ہو گیا، بھئی کیوں اعتراض کر رہے ہو؟ تو بندہ جا رہا ہے، اپنے پیسے لے کر جا رہا ہے. تو جس کو موقع ملا ہے، زیادہ تر لوگ ایک ہی دفعہ جاتے ہیں، تو وہ غور کریں. ہم نے تو ایک ہی دفعہ آنا ہے، ہو سکتا ہے ایک آدھ دفعہ اور آ جائیں. تو پورا فوکس ہو کر حج کے آداب اپناتے ہوئے اور جو مقامات ہیں ان کی عظمت کو ذہن میں لاتے ہوئے اس سفر کو کریں، اور اللہ سے دعا مانگیں، اے اللہ ہم پر جو ہے وہ چیزیں منکشف فرما، آسانیاں فرما، ہم بے ادبی نہ کریں، ہماری جو عبادت ہے وہ پرخلوص عبادت ہو، اور ایسی عبادت ہو جو مقبول عبادت ہو جائے. تو دعا جو ہے آپ کی عبادت کے آسان اور مقبول ہونے کے راستوں کو کھولے گی اور ممکن بنائے گی انشاءاللہ. ماشاء اللہ. مدنی چینل لکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شرف دے حج کا مجھے بغیر مصطفیٰ